میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا فخر ازہر سوڑا فخر ازہر سوڑا. جب مجھے آپ نے سپارہ سننا شروع کیا تو سورہ الم تر کیف پڑھ رہا تھا. عمر چھوٹی تھی، بچوں میں ڈھٹائی ہوتی ہے، ورنہ صدر الشریعہ کا تو وہ روب تھا کہ اگر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تو اس راستے سے ادھر کے آنے والے ادھر چلے جاتے، ادھر سے آنے والے ادھر سے راستہ کاٹ کے جاتے. وہ روب تھا. مگر اب وہ طیرن ابابیل پر جب میں پہنچا تو میں رک گیا کہ آگے پڑھو. میں نے کہا ابا جی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ یہ طیرن ابابیل جو ذکر ہے، کیا یہ وہی ابابیل ہیں جو ابرہہ کے لشکر پر پتھر گرا رہے تھے؟ تو آپ نے یہ سنا. میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ان ابرہہ کے لشکر کا واقعہ سنا تھا. تو اسی واقع جیسے ہی ابابیل کا لفظ آیا، پورا نقشہ ابرہہ کی فوج کا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. پھر میں نے پوچھ ہی ڈالا تو آپ نے اس وقت اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ فرمایا، انشاءاللہ یہ بیٹا بڑا عالم بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. میں چھوٹا ہوں کہ بڑا، ایک عرصہ ہو گیا، مجھے یاد نہیں ہے کہ 40 سال ہوئے کہ 50 سال ہوئے یا زیادہ. مجھے لوگ علامہ اور محدث کبیر کے نام سے پکارتے ہیں. سبحان اللہ. جب میری داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا تب بھی میں محدث کبیر کہلاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس وقت بھی میں علامہ کہلاتا. لوگ کہتے تھے کہ ہندوستان میں لفظ علامہ بولنے کے بعد صرف 2 آدمی پہچانے جاتے ہیں، ایک علامہ ارشد القادری، ایک ضیاء المصطفیٰ قادری. یہ 2 پہچانے جاتے ہیں. جی. آج تو اللہ کی شان ہے کہ جس کو اللہ کا نام لینا صحیح نہ آئے وہ بھی علامہ ہو گیا. میں نے بیضاوی شریف میں پڑھا تھا کہ اللہ میں لام پر جو الف ہے اس الف کو گرا کر یعنی بے پڑھے ہوئے نماز پڑھی جائے تو وہ نماز فاسد ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو نماز فاسد ہوگی. میں نے فقہ حنفی کی بہت سی کتابوں میں تلاش کیا، مجھے کہیں نہ ملا. حضور مفتی اعظم جن کی بارگاہ کا ایک ادنا غلام، سبحان اللہ. حضور صدر الشریعہ کے بعد میری تربیت میں 2 آدمیوں کا سب سے بڑا حصہ، ایک حضور حافظ الملت والدین اور ایک حضور مفتی اعظم. میں نے حضور مفتی اعظم سے دریافت کیا، حضور علامہ امام ناصر الدین قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر قرآن بیضاوی شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے لام پر سے الف گرا کر نماز پڑھی جائے تو نماز فاسد. کیا ہمارے فقہ حنفی میں
اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، میں نے بہت تلاش کیا، نہ ملا، اس لیے حاضر بارگاہ ہوں، سرکار فرما دیں۔ فرمایا یہ پڑھنا صحیح نہیں، لیکن نماز فاسد نہ ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے میرے اندر عجیب ہیجان پیدا ہوتا ہے جب کوئی اللہ اللہ کہتا ہے۔ سمجھ گیا؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شعراء حضرات بھی ذرا مسائل سیکھ کر کے الفاظ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں، اور میری طرف سے اگر کوئی دل میں رنجش محسوس کریں تو معاف کریں میری گفتار کو، مگر میرے مسئلے کو وہ معاف نہیں کر سکتے۔ ان کو حق نہیں ہے کہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس پر کوئی چوٹ کر سکے۔ ہاں، 12 رفیقان گرامی، اب یہ حال ہے میری سوانح عمری کا کہ میں بچپن سے آج تک پڑھنے اور پڑھانے اور کبھی کبھی تقریر کرنے میں مصروف رہا، مگر تقریر کا بھی میرا معاملہ وہی ہے کہ میں نے لوگوں سے کئی جلسوں میں یہ اعلان کیا، مجھے تقریر اور جلسے گاہ میں زبردستی بلاتے ہو تو میں بھی زبردستی کرتا ہوں، وہ یہ کہ اپنی درسگاہ جلسے گاہ میں بٹھا دیتا ہوں۔ اس لیے میں جلسے میں تقریر نہیں تدریس کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور درسگاہی آداب میں ملحوظ رکھتا ہوں۔ اب چلیے، میری عمر اب تھوڑے دن باقی ہیں، 2 شوال 38 ہوگی تو 84 سال میری عمر کے مکمل قمری حساب سے۔ میری عمر یا میری عمر سے زائد کے عوام کو تو میں نہیں جانتا، مگر علماء میں شاذ نادر ملیں گے۔ اس لیے اب آپ حضرات اس کھراٹ بوڑھے سے چند باتیں سماعت فرمائیے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری عمر اس مرحلے میں ہے کہ نہ مجھے تدریس